الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ کریم جل وعلا کی حمد و ثنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا تبار پر ہدیہ درود و سلام۔ آج 10 محرم الحرام، خاص طور پر کربلا والوں کے ساتھ اسے خاصیت حاصل ہے۔ آج جے نیوز کے توسل سے آج بالخصوص جو ہے وہ طاہر جلال صاحب انہوں نے مدعو کیا کہ کربلا کے حوالہ سے آج کے خاص طور پر آج کے دن کے حوالہ سے کچھ نہ کچھ ہمیں بتایا جائے کہ دین اور قربانی، دین ہمیشہ یقیناً قربانی مانگتا ہے، اور شہدائے کربلا نے اپنی جانوں کے نذرانے دے کر کربلا کے میدان کے اندر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ثابت کیا کہ یقیناً دین دوسرا نام قربانی کا ہے۔ آج اسی حوالہ سے ہم جو ہے وہ اس ٹاپک پہ گفتگو کریں گے۔ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید پارہ 20 سورہ عنکبوت کے اندر ارشاد فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں صرف اتنی بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ مسلمانوں کا ان کی ایمانی قوت کے مطابق امتحان لینا اللہ پاک کا قانون ہے، انہیں آزمایا جائے گا۔ بیماری، ناداری، غربت، مصیبت، یہ سب اللہ پاک کی طرف سے آنے والی آزمائشیں ہیں جن سے مخلص مسلمان اور منافق کے درمیان فرق واضح ہو جاتا ہے۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، زندگی صرف سانس لینے کا نام نہیں ہے کہ سانس لے لیا تو یہی زندگی ہے، نہیں، بلکہ ڈاکٹر اقبال نے زندگی کی حقیقت کو بڑے واضح انداز میں بیان کیا ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ یعنی زندگی نفع و نقصان کے اندیشوں سے اوپر کی چیز ہے۔ کبھی سانس لینے کا نام زندہ رہنے کا زندگی ہے، اور کبھی جو ہے وہ محبوب کی رضا کے لیے سر کٹا دینے کا نام زندگی ہے۔ یعنی کبھی زندہ رہنا اللہ کی رضا کے لیے وہ بھی زندگی ہے، اور کبھی محبوب کے لیے سر کٹا دینا یہ بھی زندگی ہے۔ غرض کے اصل چیز اللہ پاک کی رضا ہے۔ جب سانس لیتے رہنے میں اس کی رضا ہو اس وقت تک سانس لینا زندگی ہے، جب تک خوشحال رہنے میں اس کی رضا ہو اس وقت تک خوشحال رہنا زندگی ہے، جب مشکلات جھیلنے میں اس کی رضا ہو اس وقت تک مشکلات جھیلنا زندگی ہے، اور جب سر قربان کر دینے میں اللہ پاک کی رضا ہو اس وقت سر قربان کر دینا زندگی ہے۔ یقیناً اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ یہی وہ بنیادی سبق ہے جو ہمیں کربلا سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہوئی، حضرت جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں مبارکباد دینے کے لیے حاضر ہوئے، اور ساتھ ہی شہادت کی خبر بھی دے دی گئی۔ آپ کی شہادت کی خبریں مشہور تھیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 56 سال اس دنیا میں تشریف فرما رہے۔ پھر جب دین کی خاطر قربانی پیش کرنے کا وقت آیا، آپ نے صبر کے ساتھ اللہ پاک کی رضا میں راضی رہتے ہوئے بڑی بہادری کے ساتھ سر کٹایا۔ اور ایک شاعر کیا خوب کہتا ہے بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لٹا دیے ہیں۔ یہ صبر و استقامت تھا،
گویا جب تک سانس لیتے رہنے میں اللہ کی رضا تھی اس وقت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سانس لیتے رہے، اور جب سر کٹانے میں اللہ پاک کی رضا تھی اس وقت آپ نے سر قربان کر دیا۔ آپ نے تقریباً 56 سال جو گزارے وہ بھی زندگی تھی، اور جب سر کٹا دیا تو یہ بھی زندگی ہے۔ آپ پہلے بھی زندہ تھے، اور اللہ پاک کا قرآن کہتا ہے کہ آپ اب بھی زندہ ہیں۔ حسین ایک علامت ہے زندگی کے لیے، حسین عزم سفر ہے مسافری کے لیے۔ ایک اور شاعر نے بڑا پیارا انداز میں کہا فطرت کی مصلحت کا اشارہ حسین ہے، قربانیوں کی آنکھ کا تارا حسین ہے، وہ اس لیے لڑے کہ ستم کو مٹا سکیں، پھر کیوں نہ ہم کہیں کہ ہمارا حسین ہے۔ اے عاشقان صحابہ ہو، اہل بیت، یہاں یہ بات بھی ضرور یاد رکھیے کہ اسلامی تاریخ میں کربلا کی بہت اہمیت ہے۔ اسلامی تاریخ اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک کربلا کا ذکر نہ کیا جائے، لیکن کربلا کی یہ اہمیت صرف اس لیے نہیں کہ میدان کربلا میں اہل بیت کرام پر ظلم ہوا تھا۔ کربلا کی اصل اہمیت امام حسین کے حوصلے کے سبب ہے۔ امام حسین کا وہ حوصلہ، وہ استقامت، وہ صبر و رضا جس کی آپ نے میدان کربلا میں مثال قائم کی، وہ صبر و استقامت اور حوصلہ اصل میں کربلا کی یادگار کو تازہ کرتا ہے۔ جس دج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ شہید دنیا میں بھی اور بھی بہت آئے، آئندہ بھی ہوں گے، مگر امام حسین کو شہیدوں کا سردار بنانے والی جو چیز ہے وہ یہی کہ آپ کی شان ہے، کہ آپ کا حوصلہ ہے جس کے ساتھ آپ میدان کربلا میں اترے تھے۔ ذرا تصور تو کیجئے، 10 محرم الحرام کو امام حسین نے اپنے بیٹوں، اپنے بھتیجوں، اپنے بھائیوں 72 تن جو تھے وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیموں کے باہر اٹھا کر رکھ چکے تھے۔ جو چل کر میدان میں پہنچ سکتے تھے امام علی مقام نے انہیں میدان کربلا تک پہنچایا، اور جو چل نہیں سکتے تھے ننھے علی اصغر کو امام حسین نے اپنی گود میں اٹھایا، اور انہیں بھی اللہ کی رضا کی خاطر جام شہادت انہوں نے بھی نوش فرما لیا، اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر لے کر گئے، ان کی قربانی بھی پیش کر دی۔ اب خیموں میں صرف اور صرف باپردہ خواتین اور ایک شہزادے بیمار امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ 3 دن کی بھوک پیاس، جگر زخموں سے چور چور ہے، سر پر تکلیفوں کا پہاڑ ٹوٹ چکا ہے۔ اس حالت اور اس کیفیت میں سلطان کربلا امام علی مقام نے جنگ کا لباس پہنا، اپنے نانا جان کا امامہ شریف سر پر باندھا، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈال اپنی کمر پر باندھی، اپنے والد محترم مولا علی شیر خدا کی تلوار اٹھائی، اور نرالی شان کے ساتھ تنے تنہا سب کچھ قربان کرنے کے بعد اپنی جان عزیز بھی راہ حق میں نذرانہ دینے کے لیے میدان کربلا میں چلے گئے۔ اللہ کریم ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان قربانیوں سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہی ہے کہ دین ہمیشہ قربانی مانگتا ہے۔ جب جب ہم سے دین قربانی مانگے، دین وقت کی قربانی مانگتا ہے، دین جان کی قربانی مانگتا ہے، دین مال کی قربانی مانگتا ہے، دین اولاد کی قربانی مانگتا ہے۔ جب بھی ہمارا دین ہم سے قربانی مانگے ہمیں بھی تیار رہتے رہنا چاہیے۔ یقیناً آج 10 محرم الحرام ہے، اللہ کریم کربلا والوں کے درجات بلند فرمائے، اور ہمیں بھی ان کی سیرت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور بالخصوص میں آخر میں دوبارہ جو ہے وہ طاہر جلال صاحب جے نیوز ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ جو ہے وہ مختصر سا وقت جو ہے اس پلیٹ فارم کو جو ہے وہ ہمیں دیا کہ اس میں ہم نیکی کی دعوت کو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا سکیں۔ اصل کربلا یہی چاہتی ہے، کربلا کا جو واقعہ ہمارے سامنے وہ یہی اس کا مقصد ہے کہ ہم ہر وقت قربانی کے لیے تیار رہیں۔ اللہ ہم سب کو سلامتیاں عطا فرمائے۔